بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے سٹریس مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے کچھ ایسے ٹپس آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ جن کو استعمال کر کے ہم کچھ نہ کچھ اپنا نیگیٹو سٹریس جو ہے وہ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مزید 5 ایسے ٹپس آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کے سٹریسز کو کسی حد تک کچھ نہ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ٹپ یہ ہے دوستو کہ پوری دنیا کا بوجھ مت اٹھائیں، پوری دنیا کی ذمہ داری مت اٹھائیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے تخلیق کی ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھائی، برائی، نیکی، بدی سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کو انڈسپلن لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ سڑکیں، گلیاں، پارک، ہر جگہ پہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو انڈسپلن ہیں اور جن کو صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن آپ اس چیز کو مت بھولیے کہ یہ خدا کا نظام ہے اور اسے خدا ہی چلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت میں جو چیز رکھتے ہیں اسے اپنے امر سے اور اپنی طاقت سے چلاتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلنا ہے، یہ اسی طرح چلے گا۔ ہاں، اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ کر کے کہ جو کام آپ کو برے لگتے ہیں، معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ ان برائیوں میں شامل نہ ہوں اور آپ اس کے خلاف اپنی آواز بلند بھی کریں اور دامے درمے سخنے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کی وجہ سے سٹریس میں مت آ جائیے۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے اوپر دباؤ مت بڑھا لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کڑھن میں مت آ جائیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ کائنات کا نظام اسی طرح چلا ہے۔ جب سے خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کے اندر اچھائی، برائی اور یہ نیکی اور بدی کا سلسلہ سارا اسی طرح چل رہا ہے اور یہ قیامت کے دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ بس آپ کے ذمہ یہ کام ہے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم کسی برائی کا حصہ نہ بنیں اور اپنے طور سے اپنی شمع کو جلاتے رہیں اور روشنی کو پھیلاتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں اور اچھے کاموں کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ کسی برائی کی وجہ سے بہت کڑھن میں آ جانا، بہت زیادہ پریشان ہو جانا، یہ برا کسی چیز کو ٹھیک تو اس نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی صحت کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کرے گی۔ میرے دوستو، دوسرا طریقہ سٹریس کو مینج کرنے کا یا اپنے اوپر آنے والے دباؤ کو کم کرنے کا یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم اپنے دل کے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اور کمیونیکیشن کے گیپ کو کم سے کم کر دیں۔ یہ چیز دباؤ کو کم کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے دباؤ اس وقت بڑھتے ہیں ہمارے اوپر جب ہم گفتگو نہیں کرتے، اپنے رشتے ناتوں کے اندر، دوستیوں اور تعلقات کے اندر کمیونیکیشن گیپ بنا لیتے ہیں، ہم بات چیت نہیں کرتے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، بس کیا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ تھا، گفتگو نہیں کی گئی، بات نہیں کی گئی، آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ اگر آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیا جاتا، ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی تو یہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں۔ دوستو، تیسرا ٹپ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے جو ہم سے مختلف ہیں، جو ہم سے مختلف سوچتے ہیں، جو ہم سے مختلف عقائد رکھتے ہیں، جو ہم سے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ عام طور پہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی کو جامع انداز میں کمپریہنسولی آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نظریات سے مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے، ان کے معاملات کو سنیں، ان کی بات چیت کو سنیں، تاکہ اس کی زندگی بڑے نیچرل اچھے انداز میں آگے بڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے ہی جیسی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب زندگی میں کبھی ایسا شخص یا ایسا واقعہ یا ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں جو آل ٹوگیدر ہماری سوچ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات سے اختلاف رکھنے والے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا پسند کریں، ان کی باتوں کو بھی سنیں، ان کے نظریات کو بھی سنیں اور اپنے ظرف کو اور اپنے دل دماغ کو اتنا کھلا رکھیں کہ اس کے اندر ساری کی ساری باتیں سما جائیں۔
دوستو چوتھا ٹپ یہ ہے کہ یہ ہم توقع رکھیں کہ زندگی بعض اوقات بہت کٹھن ہو سکتی ہے۔ اگر آج زندگی کٹھن نہیں ہے اور زندگی بڑی آرام سے، سکون سے، بڑی سموتھلی آگے بڑھ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ زندگی ہمیشہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ زندگی میں اچانک سڈن چینجز آ سکتی ہیں۔ یہ زندگی کبھی بہت مشکل ہو سکتی ہے اور مشکل کے بعد آسان ہو سکتی ہے اور آسان کے بعد پھر مشکل ہو سکتی ہے۔ منیر نیازی کا خوبصورت شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ دوستو جب ہم زندگی کا ایک دریا عبور کر کے اس کے دوسری طرف جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد زندگی کے اندر ہمیں کوئی بڑا دریا عبور نہیں کرنا پڑے گا اور ہم نے بہت بڑا دریا عبور کر لیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم عبور کر کے دوسری طرف پہنچتے ہیں تو اس سے بڑا زندگی کا امتحان، اس سے بڑا دریا ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں اسے بھی عبور کرنا ہوتا ہے۔ زندگی ہم سے مختلف قسم کے یہ دریا عبور کرواتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ امتحانات دوبارہ زندگی میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن زندگی بار بار امتحان لیتی ہے، بار بار امتحان لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ زندگی اچانک سے اور کبھی بھی بہت کٹھن ہو سکتی ہے، بہت مشکل ہو سکتی ہے، لیکن مشکل کے بعد پھر آسانی آ سکتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہمیں دباؤ سے بچا سکتی ہے اور ہمیں دباؤ سے دور کر سکتی ہے۔ دوستو پانچواں ٹپ یہ ہے کہ انسان زندگی کو مشینی انداز میں نہ گزارے۔ مشین اور چیز کا نام ہے اور انسان اور چیز کا نام ہے۔ مشین کے اندر نہ جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ خیالات ہیں، جبکہ انسان جذبات، احساسات، خیالات اور سوچوں کا مجموعہ ہے۔ ہم دباؤ میں اس وقت آ جاتے ہیں جب ہم زندگی میں کی دوڑ دھوپ میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ گویا انسان کی زندگی اور مشین کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ صبح سے لے کر شام اور صبح سے لے کر شام تک کام اور شام سے لے کر صبح تک پھر آرام اور اس کے بعد پھر کام آرام۔ ہم دیگر کسی ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ، بہن بھائیوں سے ملنے جلنے اور ان کے حال چال معلوم کرنے اور ان سے دل کی گفتگو کرنے کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ہم مشین بنے رہتے ہیں پیسہ کمانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمیں دباؤ کے اندر لے آتی ہے اور ہماری جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہمیں بنا دیتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ زندگی کو مشینی انداز میں آگے نہ بڑھایا جائے، بلکہ زندگی کو زندگی سمجھا جائے۔ یہ خیالات، احساسات اور سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور تمام رشتے ناتوں کو نبھاؤ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ دوستو یہ وہ چند ٹپس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم لوگ سٹریس سے باہر آ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔